پلیز مجھے جانے دو، میں نے کیا کیا ہے تمہارا؟ اس کے دونوں ہاتھ بیڈ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ روتے ہوئے چلا رہے تھے۔ ہاں 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 ہاں، اوف تم چیز ہی ایسی ہو کہ میرا دل آ گیا تم پہ۔ وہ آنکھوں میں خواصت لیے بولا تھا اور ہاتھ میں پکڑے حرام مشروب کو پیتے ہوئے کہکا ہوا میں چھوڑا تھا۔ سوچا تھا آج کی ڈیل میں تم کو آگے بھیج دوں گا، پر کیا کروں، نکی کا دل آ گیا تم پر۔ اس کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں پلیز جانے دو مجھے، میری ماما میرے ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اوف، اتنی قیامت چیز کو کون چھوڑ دے چھوئے بنا۔ اس پر جھکنے لگا تھا کہ پیچھے سے اس نے کسی نے پکڑ کر نیچے گرا دیا اور اس کے ہاتھ پر گولیاں مارے، اور دوسری طرف اس کے ساتھیوں میں سے ایک لڑکی آگے بڑھ کر اس لڑکی کی رسیوں کو کھولا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، مجھے میری مما کے پاس جانا ہے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی تھی جو ان سے ڈر کے چھپ رہی تھی، جو اس کے محسن تھے۔ اٹھاؤ اس حرام خور کو، وہ اپنے ساتھیوں سے بولا تھا، اور افسر آپ ان سے پوچھ کر ان کو ان کے گھر تک پہنچانے کا انتظام کریں۔ وہ ڈری ہوئی معصوم صورت لیے کسی کے بھی دل میں اترنے کی کشش رکھتی تھی، اور وہ اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ بالکل پاک حسن تھا اس کا۔ اس کو گھر کیوں نہیں چھوڑ کر آئے تم لوگ؟ اسے خود ہی روتے ہوئے دیکھ کر بولا تھا، سر ان کو ایگزامنس کیے بنا نہیں جانے دیا جائے گا، یہ یہاں کا رول ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اس ملک کا قانون ہے، اور ایگزامنس سے اس بچی کا کیا ہوگا؟ ہم اس سے آگے ہی پریشان ہیں، تو اس کے علاوہ کوئی حل؟ وہ ان سے بولا، جی ایک ہے، اگر ان سے ہم بولیں کہ یہ ہم میں سے کسی کی بہن یا بیوی ہے تو پھر وہ بھی ثبوت کے ساتھ۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اب اسے یہاں سے بھجوانا ہے، پر کیا کیا جائے؟ سر برا نہ مانے تو آپ کر لیں نکاح، ہم دونوں تو آگے شادی والے ہیں۔ وقتی طور پر ہی سر، اس کی آنکھیں نکالنے پر وہ گھبرا کر بولا، ہم؟ اور کچھ ہی دیر میں وہ اس کی بیوی بن چکی تھی اور اسے گھر پہنچایا جا چکا تھا۔ حیا کی بچی، کہاں ہو تم؟ ہماری بڑی بہن ہونے کا فرض بھی ادا کر لیا کرو کبھی۔ فریحہ کچن میں کھڑی کھانا بناتے ہوئے بول رہی تھی، جی حضور، خادم کو یاد کیا، خادم حاضر ہو گیا۔ حیا فریحہ کے آگے جھکتے ہوئے بولی، آئی کیا کرتی ہو یار؟ آئی اماں، میں مر گئی، فریحہ کی بچی، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، میری کمر توڑ دی تم نے، ذرا بھی شرم ہو جو تم میں بڑی بہن ہوں میں تمہاری۔ ہاں تو بڑی بہن ہونے کا فریضہ بھی انسان کو ادا کرنا چاہیے نا۔ فریحہ ہاتھ نچا کر بولی، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں بنتا یار یہ کھانا مجھ سے، اللہ کی پناہ، معافی رکھو مجھے، تو برتن ہی دھو دو یار۔ فریحہ بیچارگی سے بولی، یار کیا مصیبت ہے، بڑی بہن ہوں تمہاری، کل کو دوسرے گھر چلی جانا ہے، میں نے، میری قدر کر، میری خدمات کیا کرو نا، نہ کہ مجھ سے کام لیا کرو۔ اف میرے خدا، اس لڑکی کے ڈرامے، مجھے لگتا ہے میں بڑی ہوں اور یہ چھوٹی ہے، تم کو ایسا شوہر ملے جو تم سے خوب سے کام کروائے اور تمہاری پٹائی بھی کرے۔ فریحہ مذاق میں اس سے بولے تھی، پر کبھی کبھی مذاق میں کی ہوئی بات بھی سچ ہو جاتی ہے۔ نہ بابا نہ، میں تو ایک امیر سا بندہ سیٹ کروں گی، اور پھر اس سے شادی، اور پھر سب سیٹ، نوکر ہوں گے ہر طرف، اف مزہ ہی آ جائے گا۔ حیا مزے لے کر بول رہی تھی، آ ہی نہ جائے تم کو کہیں مزہ۔ وہ دونوں ایسے ہی آپس میں لڑتی تھی اور پھر سے ایک ہو جاتی تھی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتی تھی، ان دنوں کی ایک دوسرے میں جان بستے تھے۔ تبھی ان کو زویا آتے دکھائی دی۔ زویا بچے ادھر آؤ، دیکھو تمہاری فری آپی مجھے کھا جائے گی کچا۔ آپی میں تھک گئی ہوں، سونے لگی ہوں۔ وہ اسکول سے ابھی آئی تھی، اس لیے تھکے لہجے میں بولتے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ یہ میڈم تھک گئی ہیں، اور دوسری زرتاشا بیگم سوئی پڑی ہوئی ہے، حیا بولی تھی۔ اسے کیا ہوا، کھانا بھی نہیں کھایا؟ فریحہ پریشانی سے بولی۔ اسکول میں کچھ کھا لیا ہوگا، حیا بولی تو فریحہ نے بھی ہاں میں سر ہلائے، اور پھر وہ دونوں لڑ کر اب مل کر کام کر رہی تھی۔ نورین شاہ اور عاقب شاہ دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ نورین شاہ تو اپنی نانی کے پاس رہتے تھے، اس لیے اس کی مامیوں نے اسے جان چھڑوانے کے لیے عاقب شاہ کے کہنے پر رخصت کر دیا تھا، بنا نورین سے پوچھے۔ نورین بہت خوبصورت اور خوبصورت تھی، ایک کمی تھی تو وہ تھی پیسے کی، اس لیے ان کی مامیوں کو امیر گھرانوں کی لڑکیوں کی ضرورت تھی، اور ان کے بیٹوں کے دل لا رہے تھے اس پر، اس لیے انہوں نے اسے جلدی ہی عاقب شاہ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ کم جہاں باغ کی طرح، اور عاقب شاہ کو اس کے گھر والوں نے پسند کی شادی پر گھر سے نکال دیا تھا۔ نورین کو ایک علیحدہ فلیٹ میں لے کر آ گیا تھا۔ پہلے پہل تو سب ٹھیک تھا، پر جب اس کے ہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس نے غصے سے نورین کو بولنا چھوڑ دیا، اور پھر دوسری بیٹی کی پیدائش پر وہ اسے مارتا بھی تھا، اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ انتہائی بدتر سلوک کرتا۔
پر وہ صبر سے سب برداشت کر لیتے اپنی بیٹیوں کے لیے۔ حیا اپنی ماں کو دیکھ کر چپ کر روتی اور فریحہ کو ایسی جگہ چھپا دیتی جس سے اس تک اپنی ماں کی سسکیوں کی آواز نہ پہنچے۔ حیا سب دیکھ کر اپنی ماں کے گلے لگ کر روتی تو اس کی ماں بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ تب حیا نے خود سے فیصلہ لیا اور خود پر ہر وقت ہنسنے اور مسکراتے رہنے کا ایک چہرہ لگا لیا۔ جب اس کی ماں دکھی ہوتی وہ ان کو اپنی شرارتوں سے ہنساتی اور تب سے وہ ایسے بن گئے تھے۔ پھر جب زویا اور زرتاشا کا پتہ چلا عاقب شاہ کو تو وہ ایک دن گھر سے نکلے اور واپسی کی راہ کبھی نہ لی۔ نورین نے اکیلے اپنی چاروں بیٹیوں کی پرورش کی۔ ان کی کوششوں سے انہوں نے لندن کا ویزا اپلائی کیا اور پھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہیں جا کر بس گئی۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو مکمل کرتی تھی۔ حیا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور فریحہ کالج کی، اور زویا اور زری کے اسکول کا آخری سال تھا، اور ان کی ماں نے لندن آ کر خود بھی پڑھائی کی تھی اور وہاں ایک پاکستانی کمپنی میں جاب کرتی تھی، اور اب ان کا ٹرانسفر پاکستان ہو گیا تھا، اس لیے وہ سب اب وہاں شفٹ ہو رہے تھے۔ ماما پلیز سنبھال لیں خود کو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حیا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ انہوں نے پاکستان میں قدم رکھا تھا اور یہاں ان کی بہت سی بری یادیں تھیں، پر اپنے ملک کی مٹی سے بڑھ کر تو کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کر کے ان کو لینے آئی، گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور پھر گاڑی ایک بہت خوبصورت سے علاقے میں رکی اور وہ سب باہر آئی، گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ماما گھر تو کافی خوبصورت ہے، فریحہ بولی۔ واہ، یہاں تو سب کو اپنا اپنا روم ملے گا۔ حیا خوشی سے چہکی تھی۔ ماما میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، زویا بولی تھی۔ زری نے بھی زویا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے، اب سب جاؤ فریش ہو لو، ابھی بہت سے کام ہیں، تم لوگوں کے ٹرانسفر بھی ہو چکے ہیں اور پرسوں سے سب نے جانا ہے اور پڑھائی پر فوکس کرنا ہے۔ اوکے، یہ 2 دن میں بس آرام کے بعد، اس کے بعد تم لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری باتیں۔ جی ماما، تینوں اکٹھے بولی تھی، اور پھر وہ سب مسکراتی تھی اور اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نورین ان کو مسکراتا دیکھ کر ان کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ اچھا گھر ہے، حیا بیڈ پر لیٹتے ہوئے خود سے بولی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ سب کے سامنے مسکرانے والی حیا اکیلے میں ایسی روتی تھی، اپنی ماں کی اذیت یاد کر کے جو ہمیشہ اس کا اپنا باپ دیتا رہا تھا، آج پھر اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ حیا کہاں ہو تم؟ فریحہ کے آواز پر جلدی سے آنسو صاف کیے۔ یار وہ مجھے کیا ہوا ہے حیا، تم روئی ہو؟ اس نے جب بات کرتے کرتے حیا کا چہرہ دیکھا تو اس کی ناک جو ہمیشہ سرخ ہو جاتی تھی رونے سے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو میں کیوں رونا ہے؟ اسے بولتے ہوئے جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ فریحہ خاموش ہو گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے پر وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتی، اور فریحہ بھی ان یادوں کو دل سے نکل ہی نہیں پاتی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی جو ہمیشہ سمجھ نہ پاتی، وہ بھی سب سمجھتی تھی اپنے باپ کی ہر بات کو۔ بڑی بی بی حاضر سائیں آ گئے ہیں، نوری دوڑتی ہوئی بڑی بی کے پاس آئی تھی۔ میرا پتر آ گیا ہے۔ نوری نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حاضر شاہ پیچھے کھڑا تھا، لمبا چوڑا خوبصورت مغرور ناک، سفید شلوار سوٹ کے اوپر کھلی چادر کندھوں پر۔ وہ جب بھی گاؤں آتا تھا ہمیشہ شلوار قمیض میں ہوتا تھا۔ وہ اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے اکبر شاہ کا بڑا بیٹا حاضر شاہ تھا، غصے کا تیز اور اپنی انا کا مالک، جو چیز چاہتا وہ حاصل کر لیتا، پر بڑی بی کا لاڈلا اور اپنی ماں اور باپ کی آنکھوں کا تارا، اور دادا شاہ کا غرور تھا وہ۔ دادا شاہ اس کی کسی بات سے منع نہیں کرتے تھے، آخر کو وہ اس گھر کا سب سے بڑا چشم و چراغ تھا۔ بڑی بی سے ملنے کے بعد دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، اسی لیے سب نے مل کر کھانا کھایا۔ انس، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ حاضر نے انس سے پوچھا تھا، جو کہ اس کے چھوٹے چچا کا بڑا بیٹا تھا۔ علی شان شاہ کا بڑا بیٹا انس شاہ خود کی طرح نایاب اور خوبصورت اور غرور تو ان کا خاندانی تھا، کسی کو بھی اپنی جوتے کی نوک پر نہ رکھتا۔ اچھی جا رہی ہے بھائی، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اور تمہارا کالج کیسا جا رہا ہے پری بیٹا؟ پریوش حاضر کی بہن اپنے نام کی طرح پری تھی، اور وہ بھی اب کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ بھی سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی، پر غرور نہیں تھا اس میں۔ اس گھر میں دادا شاہ، جن کا نام اکرم شاہ، اور ان کی بیوی جن کو سب بڑی بھی بولتے تھے، ان کے 4 بچے تھے، بڑا اکبر شاہ اور اس کی بیوی ہینا شاہ، اور 2 بچے حاضر شاہ اور تبریز شاہ، اور پریوش شاہ۔ حاضر شاہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اس کے لیے سب اس سے ڈرتے تھے، اور دوسرا بیٹا حسین شاہ اور ان کی بیوی آمنہ شاہ تھی، اور ان کا بیٹا احد شاہ اور امن شاہ تھے، اور بیٹی زینی، اور تیسرا بیٹا علی شان شاہ
اور بیوی علیشہ شاہ اور بڑا بیٹا انس اور بیٹی حوا شاہ اور آخری بیٹا عقب شاہ، جس کا صرف ایک ہی بیٹا علی بھی بہو حاضر شاہ کی طرح تھا اور اس کی سب سے زیادہ بنتی بھی اسی سے تھی۔ شاہ اور بیٹی آنیہ شاہ تھی۔ یہ تھے شاہ ہاؤس کے لوگ، مکمل اور خوشحالی تھی ان کے پاس، غرور تھا ان کے لوگوں میں، پر اسی شاہ ہاؤس کی اولاد کہیں اور بھی پل رہی تھی۔ ان کی صفاقی تھی کہ ان کو سڑکوں پر چھوڑ دیا تھا مرنے کے لیے، پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اور اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی، اور اب دادا شاہ خود ان کو لے کر آنے والے تھے اس گھر میں بہت جلدی، جس سے ان کے گھر کے لوگوں کے غرور بھی ٹوٹنے والے تھے۔ باجی اٹھ جاؤ، یونیورسٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، فریحہ حیا کو اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ حیا کو باجی لفظ سے چڑ تھی، اس لیے جب بھی فریحہ نے اسے تنگ کرنا ہوتا تھا تو اسے باجی بول دیتی تھی۔ پلیز یار سونے دو، کل چلے جائیں گے، آج دل نہیں ہے، وہ نیند سے بے حال ہوتی بول رہی تھی۔ تمہیں جانا ہے کل تو خود ہی چلی جانا، پر پلیز ہمیں چھوڑ آؤ، وہ اس کے چہرے سے کمبل کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ ماما کو بول دو نا، میرا دل نہیں ہے۔ وہ پھر سے کمبل کو اوپر لے جا چکی تھی۔ حیا حیا، وہ دیکھو، فریحہ چینکتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہے حیا؟ اس کے چیخنے سے ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ چلو اب اٹھ گئی ہو نا تو تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، وہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ فری کی بچی، میں تم کو چھوڑوں گی نہیں، وہ غصے سے دانت پیس کر بولے تھے۔ پہلے پکڑ تو لو، اس نے اپنا سر اس کے کمرے میں کر کے دوبارہ بول کر زبان چڑھاتی گم ہو گئی تھی۔ حیا کو مجبوراً اٹھنا ہی پڑا اور فریش ہونے کے لیے اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلے گئی۔ حیا بیٹا، تم دونوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، زویا کو اسکول چھوڑ دو گی اور اسے کالج اور خود بھی یونیورسٹی جانا ہے تم نے۔ آج تو فریحہ گئی تھی تم کو اٹھانے، آئندہ تم خود سب سے پہلے یہاں موجود ہوگی، اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ جی اماں جانی، وہ مسکرا کر بولی تھی، اور پھر چاروں نے ناشتہ کیا اور نکل گئی تھی۔ اللہ حفاظت میں رکھے تم چاروں کو، ان کو جاتے دیکھ کر دل میں بولے تھے، اور پھر خود بھی اپنی گاڑی لے کر نکل گئی تھی۔ چلو آگے آپ کا کالج، اب پہلے تشریف لے کر جائیں، حیا کار کو اس کے کالج کے باہر روکتے ہوئے بولے تھے، اور پھر زویا اور زری کو چھوڑ کر خود بھی یونیورسٹی کے لیے نکل گئے تھے۔ اپنی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے اندر داخل ہوئی۔ اور اب کلاسز کہاں ہوگی؟ وہ منہ کو سٹی کے سٹائل میں بناتے ہوئے بولی تھی۔ عام سے کرتا ٹراؤزر میں، گلے میں دوپٹہ لیے، کندھے پر بیگ ڈالے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ، اپنی کلاس کے بارے میں سوچ رہی تھی، جیسے سوچنے سے کلاس مل جائے گی۔ اف، سوچنے سے کلاس تھوڑی مل جائے گی، کسی سے پوچھتی ہوں۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتی کوئی پاگل گمان ہو رہی تھی۔ ہیلو ایکسکیوز می، آپ بتا دیں گے MBA کی کلاسز کس ڈپارٹمنٹ میں ہے؟ وہ ایک لڑکی سے بولی اور پھر اس کی بتائی جگہ کی طرف چلی گئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے اس کی کلاس مل لی گئی تھی۔ کلاس میں دیکھا تو سر کھڑے تھے۔ اس نے ان سے اجازت لے کے کلاس میں داخل ہوئی اور ایک لڑکی کے ساتھ جگہ خالی دیکھ کر بیٹھ گئی۔ باقی کلاس اسے دیکھ کر حیران ہوئی کیونکہ کلاسز مڈ ٹرمز سے تھی۔ ہیلو اسٹوڈنٹ، یہ ہے ہماری کلاس کی نئی اسٹوڈنٹ مس حیا، اور ان کا ٹرانسفر ہوا ہے یہاں۔ اوکے، اب ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس کا تعارف کروانے کے بعد کلاس میں لیکچر شروع ہو گیا اور وہ پوری طرح سے اس میں گم تھے۔ ہیلو، میرا نام ہے زوہا، پیار سے مجھے سب زوہی بولتے ہیں، کلاس کے ختم ہونے کے بعد اس کے ساتھ والی لڑکی بولے تھی۔ اس نے بھی اس سے سلام لیا اور دونوں اپنی باتیں کرنے لگی۔ بس تم نا ان شاہ لوگوں سے بچ کر رہنا، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں یہ شاہ لوگ بندے کھاتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے بولے تھی۔ مت پوچھو، بندے کھانے سے کوئی کم بھی نہیں ہے، یہ وہ لہجے میں خوف لیے بولی۔ میری طرف سے جدھر مرضی جائیں، میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، ان کو منہ بھی نہیں لگاؤں گی میں۔ اچھا چلو کینٹین چلتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، زوہی حیا سے بولی تھی۔ چلو، ویسے میرا دل نہیں کچھ کھانے کو، بس تم کو کھاتا ہوا ہی دیکھوں گی۔ وہ دونوں کینٹین سے اپنی کھانے کی چیزیں اٹھا کر باہر گراؤنڈ کی ٹیبلز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑا آرام سے کھا لو، اتنی بھی کیا جلدی ہے، اسے جلدی جلدی کھاتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی۔ تب بھی ایک لڑکی حیا کے پاس سے گزری اور جان بوجھ کر اس کے ہاتھ پر گرما گرم چائے پھینک کر چلی گئی تھی، اور محسوس ایسے کروا رہی تھی جیسے غلطی سے گر گئی ہو۔ حیا کا غصے سے پارا ہائی ہو گیا تھا۔ حیا، یہ بہت بدتمیز لڑکی ہے اور آنیہ شاہ کی بیسٹ فرینڈ، کوئی اس سے پنگا نہیں لیتا، دفع کرو تم اسے، رائمہ رانا اس کا نام۔ اب اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو کل سے یہ زیادہ بدتمیز ہو جائے گی ہمارے ساتھ، اسی لیے مزہ تو اسے دینا ہی پڑے گا۔ زوہا، یہ کافی پکڑ کر میرے ساتھ ہو، وہ زوہا سے بولی تو وہ ڈرتے ہوئے کافی کو پکڑنے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ رائمہ، جو کہ اپنے دوستوں آنیہ شاہ اور انس شاہ، امن شاہ
واجب راوی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دوستوں کا ایک گروپ تھا۔ وہ لفظ چبا چبا کر مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ اسے کھڑے ہو کر آنکھوں کو گھما کر بولی، نہیں بولو گی؟ جو کرنا ہے کر لو۔ رحمہ رانا ہوں میں، مجھے کسی کا ڈر نہیں جب میرے پاس ایسے دوست۔ وہ بھی کچھ اور بولتی حیا نے زوہا سے کافی کا کپ لے کر اس کے ہاتھ پر پھینک دیا تھا۔ چلو اب اپنے 100 کالج دوستوں کو بولو تمہاری جلن ختم کرے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سٹی کر کے بولی تھی۔ وہ سب بھی اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ویسے پھینکنی تو تمہارے منہ پر چاہیے تھی، آئندہ سوچ سمجھ کر پنگا لینا۔ میں حیا ہوں، حیا بنت نور، سمجھی؟ اسے آنکھیں نکالتے ہوئے بولی تھی اور زوہیا کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی تھی۔ پیچھے آئمہ غصے سے اسے بس دیکھتی رہ گئی تھی اور وہاں کھڑے انس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ حیا یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ اب ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے والے، جب بھی موقع ملے گا ہمیں ذلیل کیا کرے گی۔ ہاں تو جب وہ ہمیں ذلیل کرے ہم اسے دوبارہ ذلیل کر کے بدلہ پورا کر لیں گے۔ کیسا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر مسکراتے ہوئے بولے، چلو کلاس میں چلے، ٹائم ہونے والا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہوئے بولے، یار تم تو بہادر ہو، میرا کیا ہوگا؟ زوہا ڈرتے ڈرتے بولی تھی، کچھ نہیں ہوگا یار، بس تم بول دینا کہ یہ میری دوست نہیں ہے، زبردستی مجھے ساتھ لے کر گھومتی اور پھر وہ تم کو اپنی سازش کو حصہ بنا لے گی تو تم مجھے سب بتا دینا، اوکے؟ حیا تو اسے بول رہی تھی جیسے یہ سب ہونے والا ہو، تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے وہ یہ سب کرنے والی ہو۔ ہاں نا یار، ان ڈراموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم ڈرامے دیکھتی ہو؟ نہیں تو میں تو خود ایک ڈرامہ ہوں، یہ میری بہن بولتی ہے۔ ہاں سچ ہی بولتی ہے وہ۔ ویسے زوہا کے کہنے پر وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ فریحہ کلاس میں جا کر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، آپ ہیں نئی اسٹوڈنٹ؟ آپ کے اچانک کیوں چھوڑا اپنا کالج؟ ساتھ والی لڑکی نے اسے پوچھا۔ وعلیکم السلام جی، میں ہی ہوں، بس یار میری امی جانی کا ٹرانسفر یہی ہو گیا تھا، اسی لیے فریحہ کو وہ لڑکی کافی باتونی لگی تھی، جو آتے ہی سوال بھی پوچھ رہی تھی۔ اب میری دوست بنیں گی؟ آپ کو لگا ہوگا میں بہت باتیں کرتی ہوں، پر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، اتنی میں چھوٹی ہوں نا، اسی لیے سب سمجھ تو گئی ہوں گی سب۔ ٹھیک ہے، آج سے ہم فرینڈس۔ وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بولی، ہیلو میرا نام ہے پریوش، اور آپ کا؟ میرا نام فریحہ، اور پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کا اپنے بارے میں بتانے لگی۔ ویسے تو ہم یہ پاس ہی گاؤں ہمارا ادھر ہی رہتے ہیں، 40 منٹ کا راستہ ہے، پر تم دیکھو گی تو پہچانا نہیں پاؤ گی کہ یہ گاؤں ہے، یہ شہر۔ وہ اس سے ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ تم آنا زینی آپو اور تبریز لالا کی شادی پر، 15 دن بعد ہے، مزہ آئے گا تم کو۔ اماں جانی اجازت نہیں دیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، ان کو میں منا لوں گی، تم بس آ جانا، پھر خوب مزے کریں گے۔ اسے خوش ہوتے ہوئے بچوں کی طرح بتا رہی تھی۔ پری تم کتنی پیاری ہو یار، کسی ڈھول کی طرح، اس کے گال کھینچ کر بولی تھی۔ او ہو، تم نے بھی مجھ حاضر لالا کی طرح پری بولا، سو سویٹ، اوف یو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے نیچے رکھ کر آنکھوں کو بچوں کی طرح گھما گھما کر باتیں کر رہی تھی۔ پری میرا تو دل آ گیا تم پر، اگر میں لڑکا ہوتی تو تم سے شادی کر لیتی، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ او پری تم بھی نا، اور وہ اس کی باتوں پر سرخ ہوتے ہوئے چہرہ شرم سے نیچے جھکا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، او واہ پری تم بلش کر رہی ہو یار، تم کتنی معصوم ہو، اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی، اور پھر دونوں کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ پر جلدی پری کی معصومیت کوئی اپنے پیروں کے نیچے کچلنے والا تھا۔ نورین فائل پر کام کر کے اب تھک کر اپنا سر کرسی کی پشت پر رکھے آنکھوں کو بند کیے کسی گہری سوچ میں تھی۔ عقب آپ کی بے وفائی کے باوجود میں نے آپ سے رشتہ نہیں ختم کیا، پر پھر بھی آپ نے ہمیں بیچ راہ میں چھوڑ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ میں جانتی تھی آپ شادی شدہ ہیں پہلے بھی، پھر بھی آپ نے شادی کی مجھ سے زبردستی، اور پھر میری بیٹی اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے بنا کسی قصور کے، اور میری حیا کی تو شخصیت تک تباہ کر دیا آپ نے۔ آپ کی وجہ سے وہ آج اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے، وہ باہر سے جتنا مرضی مسکرا لے پر اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ میں ماں ہوں اس کی، سب سمجھتی ہوں میں، اور میری فری ڈرپوک ہو گئی، اپنے باپ تو صاحبان ہوتا ہے، پر وہی فری مرد ذات سے ڈرنے لگی ہے، صرف اپنے باپ کی وجہ سے۔ اور میری سب سے چھوٹی دونوں کوکھ میں تھی جب ان دونوں کو تو باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ گیا۔ ان کی معصومیت اور بچپنے کی اللہ حفاظت کرے، اور مجھے تو آپ جاتے ہوئے اپنے نام سے بھی بے دخل کر گئے، اور ان کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرا جسے جلدی سے انہوں نے صاف کر لیا۔ میم آپ کو سر عادل اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، ان کو بول کر چلی گئی تو وہ بھی فائل اٹھا کر ان کے آفس کی طرف نکل گئی۔
حیا آپو ہمیں آئس کریم کھانی ہے، زری اور زویا دونوں بولی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھا گھر چلو تم، حیا ہم لیٹ ہو جائیں گے، ادھر فریحہ بولی تھی۔ فریحہ کے بولنے پر ان دونوں کا منہ بن گیا اور وہ دونوں رونے والی شکل بنا کر باہر دیکھنے لگی۔ واہ یس حیا آپو، یو آر دا بیسٹ۔ دونوں اس کو گاڑی آئس کریم پلر روکتے دیکھ کر بولی تھی، تم لوگوں کے لیے کچھ بھی، اب چلو جلدی، اور پھر گھر بھی نکلنا ہے ورنہ اماں جانی غصے ہو جائیں گی۔ یار تمہیں کیا ضرورت تھی، آگے ہی لیٹ ہو رہے تھے۔ وہ بیزار سی گاڑی سے نکلتے ہوئے حیا کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر صرف مسکراہٹ ہی تھی۔ جان بچیاں ہیں، مزے کرنے دو، چلو اندر تم بھی لے لو یا یہیں لے آؤں، سڑی شکل مت بناؤ یار، اس کی گال کھینچ کر بولے تھے۔ اور وہ دونوں تو کب کی بھاگ چکی تھی، کب کی اندر دفع ہو جاؤ۔ حیا وہ اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بول رہی تھی، تو حیا اسے وہیں چھوڑتی اندر کی طرف آ گئی جہاں وہ دونوں سے آوازیں دے رہی تھی۔ کیا ہے، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ فریحہ جو خود میں مگن چل رہی تھی، سامنے سے آتے حاضر کو نہ دیکھ پائی اور اس سے ٹکرا گئی، جو فون سنتے باہر آیا تھا اور وہ بھی اپنی دھن میں چل رہا تھا، اس لیے دونوں کی ٹکر ہوگی اور فریحہ بیچاری اپنا ماتھا سہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی دیوار سے ٹکرا گئی ہو۔ کہاں ہے گی میڈم، آئی نہیں ابھی تک، اور یہ کون ہے اتنا ہینڈسم، اور آنکھیں تو لاجواب ہیں یار۔ حیا اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی بولی تھی، منہ بند کرو، چلو اندر، بس ٹکرا گئی تھی ان سے میں، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ پر وہ حیا تھی، کیسے اس کے ساتھ چلی جاتی جب تک حاضر سے بات نہ کر لے۔ دوسری طرف اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، جو اسے کوئی پاگل ہی لگی تھی، اور شوق تو اسے اس کی اگلی بات سے لگا کہ آپ کو اس سے ٹکرانے سے پیار نہیں ہوا حیا؟ فریحہ زور سے گرائی تھی اور دوسری طرف اسے حیران اور پریشانی سے دیکھنے لگا۔ ہاں نا فری، ناولز میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ پرسوچ لہجے میں بولی۔ اف پاگل لڑکی، وہ اسے بولتے ہوئے وہاں سے کھینچ کر لے جانے لگی۔ ویسے تم ہو بہت چرمننگ، اسے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے بولی تھی۔ کیا بکواس ہے حیا، تمہاری عقل کہاں گئی ہے، بولتے ہوئے تھوڑا سا سوچا کرو۔ اسے سمجھ رہی تھی، یار پیار تھا، وہ تمہیں پسند کر لیتا تو شادی کر۔ انف از انف، حیا بس کر دو یار، کتنی دفعہ بولا ہے میں نے، مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی۔ اس کو تم دفع کرو، تم تو، وہ میرا مذاق تھا، شادی کیوں نہیں کرنی؟ تم نے مجھ سے پہلے تمہاری شادی ہوگی اور یہ میرا فیصلہ ہے، سنا تم نے؟ اس کو آنکھیں نکال کر بولی تھی۔ اماں تم میری کیا، جو ایسے بول رہی ہو؟ جی ہوں، اور سب بابا کی طرح نہیں ہوتے یار، سمجھو اس بات کو۔ وہ پہلے مذاق اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، ہیلو، آپ دونوں کی لڑائی ہو گئی ہو تو مجھے راستہ دیں گی اندر جانے کا؟ جی ضرور مسٹر ہینڈسم، حیا ٹھرکی پن سے بولی تھی۔ تو فریحہ نے اسے آنکھیں نکالی تھی۔ کیا ہے، تمہارے لیے پسند آ گیا مجھے، وہ حیا اسے تنگ کرتے ہوئے بول رہی تھی، اور حاضر ان کی باتوں سے بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت فضولیات بری ہیں آج کل کے لوگوں میں، وہ نخوہ سے بولتا اپنے چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ دونوں کہاں تھی، ہم تو کھا چکے ہیں، زری اور زویا بولی تھی۔ چلو تم بھی فری ان کے ساتھ جا کر بیٹھو، میں بل پے کر کے اپنے لیے اور تمہارے لیے پیک کروا کر لے آتی ہوں۔ وہ ان کو کار کی کیز دیتے ہوئے خود اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اندر داخل ہو کر بل پے کر کے اپنا پیک لے کر جب باہر نکلنے لگی تو سامنے بیٹھی شخصیات کو دیکھ کر اسے لگا وہ آج گر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خود کو بمشکل کرسی کے سہارے کھڑا رکھا ہوا تھا۔ عاقب شاہ، اس کی زبان پر بابا کی جگہ خود بخود یہ نام نکل آیا تھا۔ سامنے بیٹھے اسی لڑکی کے ساتھ ساتھ اور 3-4 اور لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایسا کر کے بھی یہ شخص خوش اور مطمئن ہے؟ اور پھر وہ روتے ہوئے وہاں سے دوڑتی ہوئی باہر کی طرف نکلی اور سامنے سے آتے ہوئے انس اور آنیہ سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھوں سے ساری آئس کریم گر گئی۔ انس نے اس کی طرف دیکھا جو اپنے ہی خیالوں میں گم، آنکھوں میں بے شمار آنسو لیے کبھی آئس کریم اور کبھی انس کو کھوئے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی، اور پھر اچانک ہی وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئی بنا نیچے سے اپنی آئس کریم کے پیک اٹھائے۔ آنیہ تو منہ بسور کر اندر داخل ہو گئی تھی، جبکہ انس شاہ کافی دیر اس کی آنکھوں میں گم ہو گیا تھا۔ وہ آج اسے کوئی معصوم سی بچی لگی تھی، اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فریحہ پلیز تم گاڑی چلا لو، مجھ سے نہیں چلے گی، مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خود کو سنبھل کر بولی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ زری اور زویا بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، بس ویسے ہی سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ فریحہ جان گئی تھی کہ کوئی تو بات ہے، پر وہ ان کے سامنے نہیں پوچھنا چاہتے تھے، اسی لیے چپ چاپ گاڑی آگے کر کے بڑھا دی۔
نورین جب سے گھر آئی تھی کافی پریشان تھی، ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، کس مشکل میں پھنسا دیا عادل آپ نے مجھے، میں کیسے عمر میں 4 بچیوں کے ساتھ نئی زندگی شروع کر سکتی ہوں۔ اور وہ پھر ان کی باتیں سوچنے لگی۔ رومیسا میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ کو ضرورت ہے کسی کے ساتھ کی، پر آپ کی بچیوں کو بھی ضرورت ہے باپ کے سائے کی۔ کل کو لوگ آپ سے پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گی آپ؟ اس لیے سوچے اس پرپوزل کے بارے میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، باقی سب آپ پر چھوڑ دو۔ میں آپ کو آپ کے بیٹوں کے ساتھ قبول کرنا چاہتا ہوں، ان کو باپ کا پیار دوں گا، بھروسہ رکھے مجھ پر۔ پلیز عادل، میں یہ پرپوزل نہیں ایکسیپٹ کر سکتی۔ وہ اسے نہ بولتے ہوئے باہر نکلنے لگی۔ میں آپ کی ہاں کا انتظار کروں گا۔ عادل کی آواز اسے پیچھے سے سنائی دی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے بچیوں کی آوازوں سے ہوش میں آئی تھی۔ زری اور زویا ان کے گلے لگی ان کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے شروع ہو چکی تھی آج کی روداد سنانے۔ ماما بہت مزہ آیا، وہ دونوں بولی۔ چلو شاباش، اب تم دونوں چینج کر کے آؤ، لگاتی ہوں۔ اور وہ دونوں اپنے روم میں چلے گئی۔ پریا اور حیا بھی صوفے پر بیٹھی ہوئی ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حیا تو اپنے خیالوں میں کہیں گم لگی تھی۔ رومیسا اس سے بولی، کیا ہوا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے پاس کرتی پیار سے بولی تھی تو وہ ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا میرے بچے، کیوں رو رہی ہو؟ اسے روتے ہوئے دیکھ کر بول رہی تھی، ماما وہ آج بھی خوش اور مطمئن تھے، انہیں ہماری یاد ہی نہیں آتی، اور سب سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں ایسے چھوڑ کر بھی وہ مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں ماما؟ انہیں شرمندگی نہیں ہوتی؟ وہ ان کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ فریحہ بھی اس کی باتوں سے اپنے لب بھینچے اسے سن رہی تھی، اور پھر چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بس بہت ہوا، انہوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور اپنی لائف پر توجہ دو۔ سنو، تم نے میری بیٹی اتنی بزدل نہیں ہو سکتی، اسے پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ چلو اٹھو اور فریش ہو کر آؤ، پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ جی ماما، وہ اپنے آنسو صاف کرتی مسکرا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ نورین نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو صاف کیا اور پھر اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ خاضر اپنے بستر پر لیٹا بے اختیار ہی فریحہ کو سوچنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جس کو خاضر جیسا شخص بلا نہیں پا رہا تھا، اسے وہ پہلی نظر میں اپنی اپنی سی لگی تھی۔ کیا نام تھا؟ ہاں، فری نام لیا تھا اس دوسری لڑکی نے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ خاضر شاہ جو کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو خاطر میں نہیں لے آ رہا تھا، آج وہی کام سی لڑکی جو دیکھنے میں بے شک بہت خوبصورت تھی، پر خاضر نے اس پر بھی خوبصورت لڑکیوں کو کبھی بولنا پسند نہیں کیا تھا، پر آج اس لڑکی میں اسے الگ سی بات لگی، کیونکہ باقی لڑکیوں کی طرح وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوئے تھے، اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈھونڈنا پڑے گا اب تم کو، وہ خود سے مسکرا کر بات کر رہا تھا جب پریویش اندر داخل ہوئی۔ لالا پلیز، یہ کچھ سوال سمجھ نہیں آ رہے مجھے، ان کو سمجھا دیں، وہ بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے بولی۔ بچے، آپ نے انس لالا سے یا آنیا سے پوچھ لینا تھا۔ لالا، وہ دونوں سڑی شکلوں والے مجھے کچھ نہیں بتاتے۔ بری بات ہے پری، ایسے نہیں بولتے، بڑے ہیں وہ تم سے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اچھا لالا، آپ مجھے بس یہ بتا دیں پلیز، اچھا کیا سمجھنا ہے؟ اور پھر وہ اسے سمجھانے لگا اور وہ غور سے سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ انس شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ بار میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں حرام مشروب پکڑے سامنے لڑکیوں اور لڑکوں کو ڈانس کرتے دیکھ رہا تھا، اور ایک ہی گھونٹ میں ختم کر کے اٹھا اور ڈانس فلور پر جا کر ایک لڑکی کو کھینچتے ہوئے اپنی باہوں میں کر کے اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ وہ لڑکی بھی انس شاہ کو دیکھ کر اس کے ساتھ چپک گئے تھے اور بیڈ پر اس کے ساتھ اس کی گردن میں باہوں میں باہیں ڈالے بالکل اس کے قریب تھی کہ ہوا بھی نہ گزر پائے۔ اس کی گردن میں منہ دیے اس پر پیار نچھاور کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کوئی حرکت کرتا، اس کا فون رنگ ہوا اور وہ اسے اٹھا کر سنتا اس لڑکی کو دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور پیچھے وہ لڑکی پیر پٹکتی ہوئی رہ گئی اور پھر اسے باڑ میں بجتی مزے سے پھر سے دوسرے لڑکے کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ پریوش اپنے دھیان سے نیچے آ رہی تھی کہ سامنے آتی آلنی سے ٹکرا کی۔ پاگل لڑکی، اندھی ہو گیا، دیکھا کہ نہیں چل سکتی؟ آنکھیں کیا کمرے میں بھول کر آئی ہو؟ میں تو آنکھیں کمرے میں بھول آئی ہوں، آپ اپنی آنکھوں کو کہاں بھول کر آئے ہیں؟ وہ بھی اسے دوبارہ جواب دیتی بولی تھی۔ میرے آگے زیادہ ٹر ٹر نہ کیا کرو، سمجھی؟ میں آپ کو کوئی مینڈک لگتی ہوں جو ٹر ٹر کروں گی؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ بہت بدتمیز ہو گیا تم پریوش، وہ غصے سے کرایا تھا۔ تو آپ کون سا تمیزدار ہیں؟ وہ بھی اس کو اسی کے انداز پر جواب دے کر لاجواب کر رہی تھی، اور پھر وہ غصے سے اسے پیچھے کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دکھا لوں گا میں تم کو،
बजाते हुए गुस्से से बोला था। तो इतनी देर से क्या कर रहे थे? वो भी पीछे से जवाब देती भाग गई थी। उफ, इतना ज़रूरी काम था, वो दिमाग पर ज़ोर डालते हुए बोली। कौन सा ज़रूरी काम था? मेरी बहन को अमन बोला था। वही तो याद ही नहीं आ रहा अमन लाला। वो अपने सर पर हल्के से थप्पड़ मारकर बोली। कोई हाल नहीं परी तुम्हारा। पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा, अल्लाह की पनाह। उसका तो जो बनेगा बनेगा, उसके साथ कुछ नहीं रहिएगा। ज़ैनी हंसते हुए बोली थी। जीनो आपो, अब आप भी, वो मुंह बसोर कर बोली थी। मेरी जान, तुम हो ही इतनी क्यूट, तुम्हें तंग किए बिना हमारा खाना कहाँ हजम होता है? ज़ैनी उसके गाल खींच कर बोली थी। और आप भी बहुत प्यारी हैं। तबरेज़ भाई बोल रहे थे कि तुम्हारी भाभी बड़ी प्यारी है। वो उसे आंख मार कर बोली थी। बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम परी। वो उसे कुशन मारते हुए बोली थी। और आप खूबसूरत, वो भी उसके ही अंदाज में उसके गाल खींच कर बोली थी। ओह, बस कर दो तुम दोनों एक दूसरे की तारीफ करना। बंदा है बशर इधर भी है, कोई हमारी भी तारीफ कर दो, क्या बहुत क्यूट है, वगैरह वगैरह। अमन मुंह बनाते हुए इन दोनों की नकल उतारते हुए बोला था। इन दोनों ने अमन को देखकर कहका मारा था। ये तीनों ऐसे ही थे, हंस मुख से। और उनमें एक था आहद, जो सबसे अलग, रहम दिल। बाकी सब में तो मगरूरी की झलक दिखाई देती थी। मम्मा आप क्या कर रही है इधर सुबह सुबह? जरी नौरीन को लॉन में पौधों की बागवानी करते देखकर बोलती नौरीन के पास बैठ गई थी। मैं यहाँ पर अपनी बेटियों के लिए गुलाब का पौधा लगा रही हूँ। उसे मुस्कुराते हुए देखकर बोली थी। मामा जब मैं हूँ आप सबके पास तो फिर गुलाब की क्या ज़रूरत? पीछे से हया आते हुए बोली थी। आप और गुलाब ना करें ऐसे मजाक। जोया हंसते हुए बोल रही थी। वो सब वहाँ आ खड़ी हो गई थी और हया की बात पर मुस्कुरा रही थी। जोया आज तुम्हारा नाश्ता कैंसिल, तुम खुद बनाओ जाकर, बाकी सब आ जाए। वो मुंह बनाते हुए वहां से चली गई थी। मम्मा जानी आपको क्या हुआ है, कोई टेंशन है क्या? फरीहा उनके पास जाते हुए बोली थी। नहीं मेरे बच्चे, मुझे क्या परेशानी होगी? पहले तो वो घबराई, फिर खुद को मजबूत साबित करते हुए जवाब दिया। जी सही, चलें अंदर नाश्ता कर लें। आप भी, वो उनको बोलती खुद भी अंदर की तरफ बढ़ गई थी। आदल किस मुश्किल में फंसा दिया मुझे है। वो फिर से आदल की बातों को सोचते हुए बोली थी। हया मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मामा कुछ परेशान है, उन्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। मतलब कहना क्या चाह रही हो तुम? हया और फरीहा दोनों किचन में दोपहर के लिए खाना बना रही थी। जब भी उनको छुट्टी होती थी वो दोनों मिलकर खुद ही काम करती थी। मैंने उनको गहरी गहरी सोचों में गुम देखा है। वो ऐसा तो नहीं करती आगे, और परेशान भी लगती हैं। वो मुझे आजकल फरी पुरसोच अंदाज में हया को सब बता रही थी। ठीक है, खुद ही पता लगाना पड़ेगा, मामा तो नहीं बताने वाली। वैसे एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो? हया उसके हाथ से चमचा लेते हुए बोली कि कहीं बात सुनकर उसके सर पर ही न मार दे। हमें मामा की शादी कर देनी चाहिए। मजाक नहीं कर रही, उन्हों को भी हक है खुशियों का जीने का। और मुझे लगता है आदिल अंकल बेस्ट है मामा के लिए। वो पूरी मनसूबाबंदी करके बोली थी। हया अगर मामा ने सुन लिया तो हमारा सर ही फोड़ देंगी। वो हया को डांटते हुए बोली थी, वरना तो ऐसे भी हया की बात पसंद आई थी। चलो जल्दी करो, अभी जरी भूख का रोना लेकर आ जाएगी। फरीहा हया से चमचा लेते हुए बोली। फिर दोनों जल्दी जल्दी खाना बनाने लगे। जैनी अपने कमरे में बैठे कपड़ों को उनकी तरतीब से रख रहे थे। कुछ दिन बाद जैनी और तबरेज शाह की शादी शुरू होने वाली थी घर में। आप यहाँ कोई काम था क्या? जैनी तबरेज को गुस्से से अंदर दाखिल होते हुए देखकर बोली थी, जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। क्या बकवास करती रही हैं आप सबसे? वो गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, क्या बोल रही हैं आप? मैंने क्या बोला? जैनी उसे गुस्से में देखकर आगे ही डर गए थे उसके इस तरह बोलने से। डरते हुए बोली थी, पहले बकवास करती और फिर अनजान भी बन जाती हैं। वाह क्या कहने आपके। उसका बाजू दबोचे गुस्से से बोला था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे सच में नहीं समझ आ रही। बहुत जल्दी समझा दूंगा, एक दफ़ा मेरी दस्तरस्त में आ जाएं। वो गुस्से से जैसे आया था वैसे उसे गुस्से से धकेलते हुए बाहर निकल गया। मैंने क्या किया? रोते हुए अपना सर हाथों में गिराकर बेड पर बैठ गई। बाहर खड़ी खबा जैनी को देखकर पूरी सरार सा मुस्कुराकर आगे बढ़ गई थी। हसद रिश्तों को निकल जाती है। खबा भी अपने हसद में जैनी और तबरेज़ के रिश्ते को निकल रही थी। नूरीन ने जरताशा, जोया और फरीहा को खुद कॉलेज छोड़कर आती थी। हया उनकी वजह से अक्सर अपने लेक्चर मिस कर देती थी। जोहा कितना खाती हो तुम यार? हया नोट्स बनाते हुए अपना चेहरा ऊपर करके जोहा से बोली, जो कब की उनके पास आकर बैठी चिप्स ठूस रही थी।
تم کو کیا مسئلہ ہے میرے کھانے سے؟ خود تو کھاتی نہیں ہے کچھ، مجھے تو کھانے دو، میرے کھانے پر نظر نہ لگاؤ، زوہا چپس منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ موٹی بھینس ہو جاؤ گی کھا کھا کر، جس طرح تم کھاتی ہو۔ اللہ ہی حافظ ہے تمہارا خرچہ اٹھانے والوں کا۔ حیا نے افسوس سے اس کی طرف دیکھ کر ایک مکہ اس کی کمر پر مار کر بولی تھی۔ ان دونوں کے آپس میں کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ حیا تمہیں اللہ پوچھے میری کمر توڑ دی تم نے، وہ ہاتھ سے اپنی کمر سے لاتے ہوئے بولی۔ دفعہ ہو کر ٹھوس ہو تم، میں جا رہی ہوں لائبریری، وہ اپنی کتابوں کو اٹھاتے ہوئے گراؤنڈ سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ رکو یار میں بھی آتی ہوں، زوہا اپنی چپس کو ختم کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ نہیں تم جاؤ، کچھ اور ٹھوس لو جا کر، کچھ رہ جائے تمہارا۔ حیا چلتے ہوئے اس کی طرف مڑ کر بولی تھی۔ سنبھل کر چلیں۔ حیا زوہا سے باتیں کرتے ہوئے سامنے آتے انس کو نہ دیکھ پائی تھی اور اس سے ٹکرا گئی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سنبھالتے ہوئے تھا۔ حیا نے گرنے کے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ انس حیا کے چہرے کی طرف دیکھتا بے خودی میں اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ انس کی اس حرکت سے حیا نے پٹ سے آنکھوں کو کھولا اور اپنی پوزیشن کا اندازہ ہوا کہ جلدی سے انس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹکتے ہوئے اسے بھی پیچھے دھکیل کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ انس جو کسی ٹرانس کی کیفیت میں تھا، حیا کے جھٹکنے سے ہوش میں آتا اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا، جب اپنی کتابوں کو نیچے سے اٹھاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ آج کل کے لڑکوں کو ہیرو بننے کا بہت شوق ہے، وہ اپنی کتابوں کو نیچے سے اٹھاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی اور دوسری غلط نظر بھی انس پر ڈالے بنا آگے بڑھ گئی تھی۔ شکریہ تو ادا کرتے جاؤ، اسے جاتا دیکھ کر بولتا اس کی کلائی سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ چھوڑو، وہ اسے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پہلے شکریہ بولو پھر سوچوں گا چھوڑنے کا۔ انس کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ انتہائی کوئی گھٹیا انسان ہو تم، وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی۔ نہ میری جان، یہ غلطی مت کرنا، اپنے لفظوں اور عمل سے تم مجھے غصہ دلا چکی ہو۔ اس کا دوسرا ہاتھ بھی ہوا میں پکڑ کر بولا تھا۔ انس کی آنکھوں میں غصے سے خون اترتا محسوس ہوا تھا حیا کو۔ کتنا گھٹیا ہوں میں، ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے پر بہت جلدی تمہیں اندازہ کروا دوں گا، وہ پراسرار سا مسکراتے ہوئے بولتا اس کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ ڈرتی نہیں میں تم سے، میری طرف سے جہنم میں جاؤ، وہ بھی اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے ہوئے بولتی اپنی کتابوں کو اٹھاتے ہوئے زوہا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ بہت جلدی ڈر گئی تم، مجھ سے پناہ مانگو گی، میرے قہر سے کسی کے لائق نہیں چھوڑوں گا تمہیں، وہ آنکھوں میں غصہ اور جنون لیے بولتا ہوا یونیورسٹی سے باہر نکل گیا تھا۔ کیسا کمینہ انسان ہے یہ دیکھو یا، اسے مختلف الفاظ سے نوازتے ہوئے زوہا کے سامنے اپنی کلائی کر کے بولی، جو انس کے پکڑنے سے پوری ریڈ ہو چکے تھے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی بولا تھا ان منحوسوں سے دور ہو، ان سے پنگا لینا اچھی بات نہیں زوہا، اس کی کلائی دیکھ کر افسوس سے بولے تھی۔ یار میں نے کب لیا پنگا، اسے خود ہی میرے سامنے آیا تھا، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی تھی، سارا موڈ خراب کر دیا، ابھی اتنے نوٹس بنانے والے اور میرا دل نہیں کر رہا، وہ بیزار ہوتے ہوئے بولے تھے۔ چلو دفع کرو، آؤ کچھ کھانے کے لیے جاتے ہیں، زوہا خوش ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے۔ ہاں جی، تمہیں تو بس یہی کام ہے دنیا میں، کھاؤ پیو موج کرو، پڑھنا مت، اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، آگے پتہ نہیں کھانے کو ملے گا بھی کہ نہیں، وہ منہ بساڑتے ہوئے بولی تھی۔ زوہا بس کر دو، تم آکسیجن کے بنا تو رہ لو گی پر کھانے کے بنا نہیں، میں مان ہی نہیں سکتی تم کھانا چھوڑ دو۔ زوہا اس کی بات پر ہنستی تھی، حیا بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر مسکراتی تھی۔ شاہ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، عورتوں کی دوڑیں بازاروں میں لگی ہوئی تھی اور مرد گھر کی ہر تیاری کو بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہے تھے۔ گھر کی سب سے پہلی شادی ہے، اسی لیے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ اکرم شاہ اپنے بیٹوں سے بولے تھے۔ جی آپ فکر ہی نہ کریں، ساری دنیا دیکھتی رہ جائے گی، حسین شاہ اکبر کے پہلو میں بیٹھے مسکرا کر بولے تھے۔ بابا حیام انڈسٹری والوں کو بھی بلانا ہے کیا؟ باقی سب کو تو پیغام پہنچایا جا چکا ہے، بس یہی ایک انویٹیشن رہ گیا بس۔ ہاں انہوں کو بھی پیغام پہنچانا ہے، باقی سب انڈسٹریل کو اطلاع بھجوا دینا، کوئی بھی خاص مہمان نہ رہ جائے ہمارا۔ دادا شاہ بولتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے، ان کے پیچھے اکبر اور عاقب بھی نکل گیا تھا۔ زینی بیٹا میرے لیے ایک کپ چائے بھجوا دینا۔ زینی جو کچن کی طرف جا رہی تھی، حسین شاہ کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا کر چلے گی۔ سکینہ یہ چائے بابا کو دے آؤ، زینی اسے چائے بنا کر دیتے ہوئے بولتی، اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ کو دبا بھی رہی تھی
کس بات پر سر درد کر رہا تمہارا؟ تبریز جو کہ پری کو دیکھنے کے لیے آیا تھا زینی کو ایسے کرتے دیکھ کر بولا تھا، اور اس کی آواز پر پیچھے مڑ کر تبریز کو دیکھنے لگی جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینی نے بنا اسے جواب دیے واپس اپنے کام میں لگی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ وہ غصے سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے اپنے سامنے کر کے بولا تھا۔ میں آپ کو کوئی بھی بے تکی بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتی، سنا آپ نے؟ وہ بھی غصے سے گراتے ہوئے بولی تھی۔ یہ سوچ ہے تمہاری، تم ہر طرح سے پابند ہو میری ہر بات کا جواب دینے کی۔ خبردار جو آئندہ تم نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی، زبان کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ وہ اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ ڈیئر ریڈر، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ یہ ناول بہت ہی مزے کا ہے۔